صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے جی چونٹیاں نظر آنے تک اور بعد آخری اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کا روزہ ہو جاتا ہے؟ اسی طرح کہ جب تک ساری اذانوں کی آواز آنا بند نہ ہو جائے تب تک سحری کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس کے جواب سنیے۔ سنا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے عجیب و غریب لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک چونٹیاں نظر نہیں آ جاتی تب تک روزہ رکھنے کا وقت ہے، لہذا اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اور یوں ہی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ہونا باقی ہے، کھاتے پیتے رہو، حالانکہ اس طرح کرنے سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نیز اذان کو سحری ختم ہونے کا معیار بنانا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایسے کئی مقامات بھی ہیں جہاں مساجد ہی نہیں ہیں، تو وہاں روزہ کب بند کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح صادق کا یعنی کہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے کہ جی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تو یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ تو یعنی کہ اس طرح کے معاملات جیسے ہی اذان شروع ہو، اذان سے پہلے ہی ٹائم کا پتہ کر لیجئے کہ کس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اب نہ تو اذان کی آواز کا انتظار کیجئے، نہ ہی الارم کی، نہ ہی کوئی ہارن کی، کسی چیز کی آواز کے بغیر کھانا پینا ختم کر دیجئے۔ اور اذان کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور کئی لوگ جو ہے وہ افطاری کے لیے کہیں پہنچ جاتے ہیں، تو اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی وجہ سے چھوڑا تو اس کے لیے افطاری کرنے کا کیا ثواب ہے یا نہیں؟ سنیے، جو روزہ رکھے اس کے لیے سحری اور افطاری ہوتی ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا اگر وہ سحری کے وقت سب کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی سحری کی سنت ادا نہیں ہوئی اور نہ اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو وہ سخت گناہگار ہے۔ اب اگر وہ گھر میں افطار کرنے والوں کے ساتھ اپنے حصے کا کھانا کھا لیتا ہے تو یہ تو گناہ کا کام نہیں ہے اور نہ ثواب کا، البتہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ اس کے سر پر موجود ہے، تو لہٰذا وہ توبہ بھی کرے اور اس روزے کی قضا بھی کرے۔ البتہ یاد رکھیے ایسا شخص عوامی افطاری والی جگہوں پر افطاری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ روزے داروں کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے افطاری کا سامان جو کیا ہوتا ہے روزے داروں کے لیے کیا ہوتا ہے، تو اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو چاہیے جھوٹ کے گناہ سے بھی بچے اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچے۔ وہ تو سمجھے کہ روزہ دار ہے اور پوچھ لیا، اگر آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے تو اور روزہ نہیں تھا تو جھوٹ ہو گیا، اور اگر آپ نے کہا میرا روزہ نہیں ہے اور فرض روزے کو چھوڑا تو یہ ڈبل گناہ، ایک تو روزہ نہیں رکھا اوپر سے اس کا ایک گناہ کا اظہار بھی کر دیا۔ تو ایسے گناہگار ہونے کی بجائے اب وہاں جائیں نہ اور ایسی جگہ سے بچے جہاں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے یا گناہ کا اظہار کرنا پڑے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔